جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان مجلسوں میں درس قرآن کا منتخب درس چل رہا ہے. آج ہم جس سورت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ لہب. یہ مکی سورت ہے اور اس کا ایک شان نزول اور شان ورود بھی ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ یہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا مال اور جو اس نے کمایا تھا اب وہ اس کے کام نہیں آیا. سيصلى نارا ذات لهب، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی جو سر پر ایندھن لیے پھرتی ہے. فی جیدها حبل من مسد، اور اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی. جب بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور دینی رہنمائی کے لیے کسی نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا تو عموماً لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک ان صالحین اور نیک بختوں کی جماعت ہوئی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نبیوں کی اطاعت کی، ان کی تعلیمات پر عمل کیا اور دنیا و آخرت کی فوز و فلاح حاصل کی. دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا اور ان کے متبعین کو ستایا اور ان پر ظلم و زیادتی کی. اس صورت میں ایسے ہی ظالمین کے انجام بد کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. نبی اور رسول کی تکذیب کرنے والا اور ان کو ستانے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انجام کار اسے اللہ رب العزت کے عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. اللہ کے عذاب سے نہ اس کی شان و شوکت اور سرداری بچا سکے گی اور نہیں مال اولاد. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو لہب ہلاک و برباد ہوا، جو مکہ کا سردار تھا، جاؤ حشم والا تھا، مال اولاد رکھتا تھا. لیکن جب عذاب الہی اس پر نازل ہوا تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی اور بالآخر وہ خود اور اس کی حسین اور جمیل بیوی دونوں ہی ہلاک و برباد ہو گئے. بس معلوم ہوا کہ اگر کوئی کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے، دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور جنت کی دائمی نعمت سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے
تو ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے، آپ سے محبت رکھے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ سمجھے، ورنہ دنیا و آخرت دونوں جگہ انجام کے اعتبار سے ٹوٹے اور گھاٹے میں رہے گا اور خسارہ اور نقصان میں رہے گا۔ اس سے قبل سورت جو بیان کی گئی تھی وہ ہے سورہ نصر۔ تو گزشتہ سورہ نصر میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ حق اور ہدایت ہی کو غلبہ اور کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور دنیا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اپنے دین کو غالب اور کامیاب فرمایا ہے۔ تاریخ عالم میں اس نے اپنی قدرت عظیمہ کا مشاہدہ کرا دیا کہ وہ پیغمبر اور ان کے ساتھی جو مکہ سے مجبور اور مظلوم ہو کر ہجرت کر کے مدینے آئے، چند سال گزرنے پر وہی اللہ کا رسول 10,000 قدوسیوں کے ساتھ اسی سرزمین میں فاتح اور کامیاب داخل ہوا۔ تو اس کے بالمقابل اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین خداوندی اور اللہ کے رسول کی دشمنی کا انجام کس طرح تباہی اور بربادی کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ سرداران مکہ جن کے مال و دولت اور عزت و حشمت کی کوئی کمی نہ تھی، جن میں ایک ابو لہب بھی تھا، کیسے ذلیل اور تباہ و برباد ہوئے۔ اس صورت مبارکہ کا شان نزول امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اور خاندانوں کو آپ ڈرائیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقارب کو جمع کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی، قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر میں تم کو اطلاع دوں کہ دشمن صبح یا شام تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم کیا میری بات کو سچ جانو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں آنے والے عذاب شدید سے پہلے تم کو ڈراتا ہوں۔ ابو لہب بولا، تجھے ہلاکت ہو، کیا اسی بات کے لیے تو نے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ یہ کہہ کر ایک پتھر مارنے کے لیے اس نے لیا، اس پر اللہ رب العزت نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی۔ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ انتہائی حسین اور جمیل اور چہرے کی چمک اور دمک کی وجہ سے اس کا لقب ابو لہب پڑ گیا تھا۔ لہب کے معنی آگ کے شعلے کے ہیں اور ابو لہب کے معنی ہوئے شعلے والا۔ اس جگہ قرآن کریم نے نام کی جگہ کنیت سے اس کا ذکر کیا، کیونکہ اس کنیت کے لغوی معنی ہی انجام کی طرف اشارہ بھی ہے، گویا جیسا نام تھا ویسا ہی انجام ہوا۔ شعلہ آگ نام تھا، جہنم کی آگ کے شعلے ہی انجام ہوا۔ اور بدبخت کی بیوی اس کی جو جمیلہ تھی، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور اس کی کنیت ام جمیل تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے بڑی ہوئی تھی۔ دونوں کے انجام کو اس صورت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا۔ فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اپنی شقاوت، بدبختی اور کفر کی وجہ سے آپ کا شدید ترین دشمن تھا۔ جب آپ کسی مجمع میں پیغام حق سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ بدبخت آپ پر پتھر پھینکتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کی بات مت سنو، یہ شخص بددین ہے، معاذ اللہ۔ کبھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ان چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ملیں گی، ہم کو تو وہ چیزیں ہوتی نظر نہیں آتی۔ پھر دونوں ہاتھوں سے خطاب کر کے کہتا، تبا لکما ما ارا فیکما شیئا مما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تم دونوں ٹوٹ جاؤ، میں تمہارے اندر اس میں کوئی چیز نہیں دیکھتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ پھر ایک موقع پر جبکہ پیغام الہی پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر اپنے خاندان کے لوگوں اور قریش کو پکارا اور لوگوں کو جمع ہونے کے بعد انتہائی مؤثر پیرائے میں سب کو اسلام کی دعوت دی، تو اس موقع پر بھی ابو لہب موجود تھا۔ آپ کے پیغام کو سن کر کہنے لگا تبا لک ھذا جمعتنا، یعنی تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہم کو اسی لیے بات کے لیے جمع کیا تھا؟ پھر ہاتھوں میں پتھر اٹھایا کہ آپ کی طرف پھینکے۔ الگ الگ اس کی شقاوت اور بدبختی اور حق سے عداوت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس پر جب اسے عذاب الہی سے ڈرایا جاتا تو کہتا اگر سچ مچ یہ بات ہونے والی ہے تو میرے پاس مال اور دولت بہت ہے، اس سب کو فدیے میں دے کر عذاب الہی سے چھٹکارا پا جاؤں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد ہو جائے۔ جس شخص کا نتیجہ یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے 7 دن بعد اس کے تعاون میں ایک گلٹی نکلی جس کو عرب عدشہ کہتے تھے اور متعدی یعنی دوسروں کو لگ جانے والا مرض سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے گھر والوں نے اسے ایک جگہ الگ لے جا کر ڈال دیا اور مرض لگ جانے کے خوف سے کوئی قریب بھی نہ جاتا تھا۔ تکلیف کی حد نہ رہی، کتوں جیسی آواز نکلنے لگی، چہرہ بگڑ گیا، جو چہرہ حسن جمال سے چمکتا تھا وہ قابل نفرت بن گیا، اس حالت میں مر گیا۔ 3 دن تک لاشیں پڑی اور سڑتی رہی، بدبو کی وجہ سے کوئی قریب آنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ پھر کچھ حبشی مزدوروں کو بلوایا گیا جنہوں نے لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو دھکیل کر ایک گڈھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پٹنی اور پتھر وغیرہ ڈال کر چھپا دیا گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا اور نہ وہ کام آیا جو اس نے کمایا، یعنی اس کی عزت و سرداری، قبائل عرب میں اس کی مقبولیت و محبوبیت اور مال و دولت کا جمع شدہ ذخیرہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آیا۔ خدا کا فیصلہ نافذ ہو کر رہا اور سب نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ کس طرح تباہ و برباد ہوا اور گندی موت مرا۔ یہ وہ سزا تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور توہین کی وجہ سے اسے دنیا میں بھگتنا پڑی۔ اب اس کے بعد مزید آخرت کا عذاب سامنا ہے، وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، سیصلی نارا ذات لہب، کہ ان قریب وہ دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، یہ داخل ہوگا، یعنی جو بدبخت کفر اور نافرمانی کی بھڑکتی ہوئی غیظ و غضب کی آگ میں اللہ کے رسول کی دشمنی کرتا رہا، اس کو ایسی بھڑکتی اور دہتی ہوئی جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو سر پر ایندھن لیے ہوئے پھرتی ہے، فی جیدها حبل من مرصد، اور اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی، یعنی اس ہلاکت دنیاوی اور عذاب اخروی میں اس کی بیوی ام جمیل میں مبتلا ہوگی، کیونکہ وہ خاردار لکڑیاں چن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی جہنم رسید ہوگی، اور جس طرح لکڑیاں چننے کے لیے اپنی گردن میں رسی ڈال کر جاتی تھی، اسی طرح جہنم میں بھی دوزخ کی زنجیر اور طوق اس کے گلے میں ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ یہ بھی اپنے شوہر کے کفر و عناد اور سرکشی اور دشمنی میں اس کے ساتھ تھی، اس لیے قیامت کے دن عذابوں میں بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ جہنم کی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی اور جس آگ میں اس کا شوہر جل رہا ہوگا ڈالتی جائے گی، اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی اور جہنم کا ایندھن سمیٹتی رہے گی۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا، کہتی تھی میں اسے فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گے، تو یہاں فرمایا گیا کہ اس کے بدلے اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے گا۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کے نزدیک حمالۃ الحطب سے مراد ہے
چگل خور، دشمنی کی آگ لگانے والی ام جمیل چگلیاں کھاتی پھرتی تھی اور اس طرح لوگوں میں عداوت پیدا کرتی تھی اور دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی جیسے لکڑیوں سے آگ بھڑکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے انجام کو بتلا کر متنبع کیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، اپنا ہو یا بیگانہ، بڑا ہو یا چھوٹا، جو حق کی عداوت پر کمر باندھے گا وہ آخرکار ذلیل اور تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ پیغمبر کی قرابت، قریبیہ بھی اس کو تباہی سے نہ بچا سکے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے اور اپنے دشمنوں کے راستے پر چلنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔